السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بزرگوں کی گستاخی، توہین وغیرہ کرنا دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتے کے بزرگ ہوں یا دینی بزرگ ہوں، کسی کی بھی گستاخی، توہین کرنا کسی کے لیے بھی درست یعنی جائز نہیں۔ جبکہ آپ اگر ایمان والے ہیں تو اس سلسلے میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مکمل احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ اسی پر تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو عمل کرنا لازم ہے۔ میں دست بستہ تمام اہل اسلام کو عرض کرتا ہوں کہ جب کہ ہم اور ہماری زندگی اللہ عز و جل کی امانت ہے اور دنیا کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں ہر بات، ہر مسئلہ اور ہر حرکت پر اللہ عز و جل کی بات کو یعنی حکم کو ماننا۔ جو نہیں مانتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جو انکار کرے وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو دینی بزرگوں کی عزت و عظمت کا قائل ہونا اور ان کی تقلید کرنا یہ حکم الہی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اس طرح کی قرآن مجید میں اور بھی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ ہمیں اس کو صحیح انداز میں اور اپنے دینی بزرگوں کی رہنمائی کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے نشانیاں تمہیں کھل کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ آئیے گستاخی اور توہین کرنے کا عبرتناک انجام ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا بن تمیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا، مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی وارث نہیں، اب اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں مسافر خانہ پہنچا، میں نے ایک شخص کو مردہ حالت میں پایا، اس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس کے پاس کچھ ساتھی بھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا یہ شخص عبادت گزار اور نیک تھا، لیکن آج کفن بھی میسر نہیں اور ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اس کی تجہیز و تکفین کر سکے۔ جب میں نے سنا تو اجرت دے کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا اور ہم اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے۔ پھر میں نے پانی گرم کیا تاکہ اسے غسل دے۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے، یکایک وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئیں، اس کے پیٹ سے گر گئیں۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے ہلاکت، ہائے آگ، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا اور میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟
اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں کوفہ کا رہائشی تھا اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرات سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت بد کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین کو گالیاں دیا کرتا، ان سے نفرت کرتا تھا۔ سیدنا ابو الحسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا اے بدبخت، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے، اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا ان قریب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ اپنے بدعقیدہ ساتھیوں کو اپنا دردناک انجام کی خبر انہیں بتا دے کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کے بارے میں بتا دے گا پھر وہ دوبارہ تجھے تیری اصلی ٹھکانے یعنی جہنم میں تجھے ڈال دیا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ میری اس حالت سے گستاخان صحابہ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کی عبرتناک باتیں سنی، اتنی ہی دیر میں مزدور کفن لے آیا اور میں نے وہ اس سے کفن لیا اور کہا میں ایسے بدنصیب شخص کی ہرگز تجہیز و تکفین نہیں کروں گا جو شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہو۔ تم اپنے ساتھی کو سنبھالو۔ اور اس کے پاس ٹھہرنا بھی میں نے گوارا نہ کیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں نے ہی اسے غسل کفن دیا اور چند بندوں ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے علاوہ کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں کی بدبختی دیکھو کہ وہ پھر بھی لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے ہمارے ساتھی کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ سیدنا خلف بن تمیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو حسیب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم اس واقعہ کے وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بخت کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں یہ سن کر حضرت سیدنا بن تمیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب میں اس بے ادب اور گستاخ شخص کی اس بدترین حالت کی خبر لوگوں کو ضرور دوں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھے اور تمام صحابہ کرام کی سچی محبت اور ان کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے دنیاوی بزرگوں کی بھی قدر و قیمت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔